ایرانی صدر ابراہیم رئیسی منگل کی صبح لاہور پہنچے اور مزار اقبال پر حاضری دی۔ لاہور پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کا استقبال کیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب میں صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران غزہ پر پاکستان کے اصولی موقف کو سراہتا ہے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی خاتون اول جمیلہ علم الہدا اور وفد کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ پہنچے تو وزیر اعلیٰ مریم نواز، صوبائی وزراء سمیت اعلیٰ حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایرانی صدر نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی، دعا کی اور پھول رکھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایران کے لیے خاص انسیت پائی جاتی ہے۔ پاکستان اور ایران کے دل ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ علامہ اقبال نے پیغام دیا کہ کیسے استعمار کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے۔ مملکت پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے، اس سے جس طرح سے ایک ٹھوس انداز سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور خاتون اول سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ ایرانی صدر اور وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ معزز مہمانوں کی روایتی دیسی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ مریم نواز نے ایرانی صدر اور خاتون اول کا لاہور آمد پر شکریہ ادا کیا اور اسلامی انقلاب کی 45ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک ایران دوستی کی تاریخ اشروں پر محیط ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ اقتصادی منصوبوں پر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ ایرانی صدر اور خاتون اول نے پرتپاک استقبال پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھایا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی، تہذیبی، مذہبی اور ثقافتی مراسم ہیں۔ قوموں کی برادری میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی پر توجہ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے شعبے میں مربوط حکمت عملی سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کا حل صرف مسلم امہ کا نہیں، پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی دورہ لاہور مکمل کر کے کراچی روانہ ہو گئے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی آج لاہور کے دورے کے بعد کراچی پہنچے۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کامران ٹسوری اور صوبائی وزراء نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ کراچی آمد کے بعد ابراہیم رئیسی سب سے پہلے مزار قائد پہنچے، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ معزز مہمانوں کے اعزاز میں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے پرتکلف عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ برادر ملک ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اپنی اہلیہ ڈاکٹر جمیلہ علم الہدا اور دیگر ایرانی حکام کے ہمراہ کراچی پہنچے۔ ایئرپورٹ پر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے گورنر سندھ کامران ٹسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، صدر مملکت آصف زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری، شرجیل میمن، ناصر شاہ، سعید غنی اور دیگر صوبائی وزراء موجود تھے۔ معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے شارع فیصل پر وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی جانب سے تہنیتی بینرز بھی آویزہ کیے گئے۔ کراچی آمد کے بعد ایرانی صدر مزار قائد پہنچے، جہاں انہوں نے پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایرانی صدر اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے، جہاں گورنر سندھ نے انہیں جامعہ کراچی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی جانب سے ایرانی صدر کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا، جس میں صوبائی وزراء، مختلف شعبوں کے ماہرین، معروف صنعت کاروں، بزنس فورم کے ارکان، سول سوسائٹی، صوبائی سیکریٹریز اور آئی جی سندھ سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے مابین مذہبی، علمی، تہذیبی اور اقتصادی روابط استوار ہیں، جو وقت کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے ابراہیم رئیسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فارسی میں بھی بات کی۔ ایرانی صدر کی آمد پر کراچی میں عام تعطیل تھی، جبکہ سیکورٹی کے پیش نظر شارع فیصل، شارع قائدین اور ایم اے جینا روڈ سمیت کئی مرکزی سڑکیں ٹریفک کے لیے مکمل بند رکھی گئیں۔ اس کے علاوہ ریڈ زون سمیت حساس مقامات پر موبائل فون سروس بھی معطل رہی۔ ساتھی رپورٹرز کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔ ایک بار پھر بات ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی۔ ایرانی خاتون اول ڈاکٹر جمیلہ علم الہدا نے لاہور میں ہوم اکنامکس یونیورسٹی کا دورہ کیا، کتاب کی تقریب رونمائی میں شرکت کی اور یونیورسٹی کی فیکلٹی آرٹ اینڈ ڈیزائن کے تحت پاکستانی ثقافت کے حوالے سے نمائش کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی خود مختاری کا مطلب اپنی ثقافت کو محفوظ رکھنا ہے۔ لاہور سے ام فروہ کی رپورٹ دیکھیے۔
تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر جمیلہ الملہدا کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط تاریخی، ثقافتی اور مذہبی دو طرفہ تعلقات ہیں۔ ایران تعلقات کو مضبوط بنانے، تجارت، رابطے، توانائی اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عظیم ایجنڈا رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادتوں کو دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ تعلقات بڑھانا ہوں گے۔ ایرانی خاتون اول نے ہوم اکنامکس یونیورسٹی کی فیکلٹی اور آرٹس اینڈ ڈیزائننگ کے تحت پاکستان کے ثقافت کے حوالے سے نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی نے معزز مہمانوں کو خصوصی شیلڈ پیش کی۔ فروا، جیو نیوز، لاہور۔ ہائی کورٹ کی طرف سے متحدہ قومی موومنٹ کی 10 ملین پاؤنڈ کی 6 جائیدادوں کا حقدار ایم کیو ایم پاکستان کو ٹھہرانے کے فیصلے کے خلاف بانی متحدہ کی اپیل پر کورٹ آف اپیل میں 2 روزہ سماعت کا آغاز ہو گیا۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیل بتائیں گے لندن میں جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی رہنما نے لندن ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف کورٹ آف اپیل میں انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے۔ اس اپیل کا مقصد جو ایم کیو ایم پاکستان کی حمایت میں پچھلے سال مارچ میں آئی سی سی جج مسٹر جونز نے جو فیصلہ دیا تھا تقریباً 10 ملین پاؤنڈز کی جو پراپرٹیز جن کی ورتھ ہے، اس کیس میں جو تقریباً 6 پراپرٹیز بنتی ہیں، جس کے بارے میں جج نے یہ کہا تھا کہ وہ پراپرٹیز ایم کیو ایم پاکستان کی ملکیت ہیں۔ اس فیصلے کے خلاف متحدہ کے بانی نے لندن ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ کورٹ کو بتایا گیا کہ لندن میں جو خریدی جانے والی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں جن کی ورتھ تقریباً 10 ملین پاؤنڈ بنتی ہے، وہ ساری کی ساری پراپرٹیز کا جو چندہ تھا، جو پیسے تھے، جو پیمنٹس تھیں، وہ الطاف حسین کو لوگوں نے دی تھی، جس کے بارے میں جو کورٹ کو بتایا گیا کہ جو آئی سی سی کے جو انسالوینسی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے بہت سارے جو فیکٹس تھے ان کو کنسیڈریشن میں نہیں لیا۔ اب متحدہ نے لندن جو کورٹ آف اپیل ہے اس کے سامنے جو متحدہ کے بانی ہیں انہوں نے اپنا کیس رکھا ہے، جس میں وہ کورٹ سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ جو پہلا فیصلہ تھا جو ایم کیو ایم پاکستان کی حمایت میں فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو اوور ٹرن کیا جائے۔ کیس جو اپیل ہے یہ 2 دن تک جاری رہے گی، جس کے بعد جو 3 ممبرز بینچ ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا جو سنگل جج نے جو فیصلہ دیا تھا پچھلے سال مارچ میں، کیا وہ صحیح تھا یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کے مزید 6 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ڈیلا جیل میں ہوئی سماعت میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی احتساب عدالت میں موجود تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس میں مجموعی طور پر نیب کے 21 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، جبکہ 15 گواہوں پر جرا مکمل ہو چکی ہے۔ عدالت نے مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ 6 ججز کے خط کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ختم ہو گیا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں جاری سو موٹو کیس میں ہائی کورٹ کا متفقہ موقف پیش کیا جائے گا۔ اسی بارے میں بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے اویس یوسفزئی سے۔ اویس، اجلاس کی اندرونی کہانی میں کیا سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز نے فل کورٹ اجلاس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی عدالتی امور میں مداخلت ختم کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے مستقبل میں اس قسم کی کسی بھی مداخلت پر بھرپور ادارہ جاتی رسپانس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فل کورٹ اجلاس میں تمام ججز نے اپنی تجاویز پیش کی، جن کو ڈرافٹ کی شکل دے کر مقررہ وقت سے پہلے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے آج چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس ہوا، جس میں جسٹس محسن افسر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز سمیت تمام ججز۔ بہت شکریہ اویس یوسفزئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جمعے کے روز ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ کہا کہ رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جمعے کے روز ملک بھر میں پی ٹی آئی پرامن احتجاج کرے گی۔ تو ہمارے حقوق پہ ڈالے نہ ڈالے جاتے، یہ بار بار فارم 45 اور کل عام دھاندلی ہمیں نظر نہ آتی۔ فرائیڈے والے دن پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا، وہ سارے کنسٹیچوئنسی میں ہوگا، وہ بڑا پرامن ہوگا۔ یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی انتخابی مہم کی آڑ میں نفرت اور تقسیم کی سیاست جاری ہے۔ دلی میں اپنی سرکار کی ہیٹرک بنانے کے لیے مودی نے مسلمانوں سے دشمنی کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے۔ ایک روز پہلے بھی بھارتی وزیر اعظم نے راجستھان میں
تقریر کرتے ہوئے تمام بھارتی مسلمانوں کو درانداز قرار دیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کی مسلم دشمنی کو بھارت میں کئی حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم مودی جس طرح کھلے عام اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کر رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب نے۔ میر صاحب، یہ بتائیے گا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ نریندر مودی الیکشن میں ہندو ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے اینٹی مسلم بیانیے کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو ایسا کرنا کیا انہیں دنیا میں ایک حقیقی لیڈر کے طور پر پیش کر رہا ہے یا اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے یہ مختلف مراحل میں ہو رہا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ 19 اپریل کو تھا۔ تو پہلے مرحلے میں ان کو جو ساؤتھ انڈیا کی سٹیٹس ہیں، کرناٹکا ہے، تلنگانہ ہے، یہاں سے ان کو بہت زیادہ سیٹیں نہیں ملی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کو 130 میں سے 100 کے قریب سیٹیں ملیں گی، لیکن ان کو مشکل سے 130 میں سے صرف 30 سیٹیں ملی ہیں۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ اکنامکلی بھی کافی بہتر علاقہ ہے، یہ انڈیا کی جو اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد مودی صاحب کو یہ لگا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ بنایا تھا کہ 543 سیٹیں ہیں انڈین پارلیمنٹ کی، اس میں سے انہوں نے نعرہ لگایا تھا اس بار 400 پار، یعنی کہ 400 سے زیادہ سیٹیں وہ لیں گے۔ لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ وہ 400 تو دور کی بات ہے، وہ بڑی مشکل سے 350 کا ہنسا بھی بڑی مشکل سے کراس کریں گے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے نہ صرف یہ کہ پہلے اینٹی پاکستان کارڈ کھیل رہے تھے، اب انہوں نے اینٹی مسلم کارڈ کھیلنا شروع کیا ہے، اور جو راجستھان ہے، جو ہندو بیلٹ ہے، وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کو گھس بیٹھیا قرار دیا ہے۔ اچھا، وہاں جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ ایک تو بات انہوں نے یہ کی ہے کہ کانگریس جو ہے اس نے اپنے انتخابی منشور میں یہ کہا ہے جی کہ ہم جو مسلمان ہیں ان کو ہم کوئی اسپیشل الاؤنس دیا کریں گے۔ یہ بات غلط ہے، کانگریس کے منشور میں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے یہی بات جو ہے وہ منموہن سنگھ جو انڈیا کے فارمر پرائم منسٹر ہیں ان سے منسوب کی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو گھس بیٹھیا قرار دیا ہے، یعنی کہ انفلٹریٹرز، در انداز۔ اور اسی تقریر میں آگے چل کے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اربن نسل کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کا منگل سوتر بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ جو اربن نسل ہے یہ بہت سے جو انڈینز ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو عربی النسل ہونے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس پر جب ہم نے کل اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں جب اس پر ہم نے بات کی تو اس پر جو آج دوپہر کو مجھے کچھ انڈین ٹی وی چینلز نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا وہ اصل میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ اربن نسل نہیں ہے، یہ نیکسل، اربن نیکسل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے اس کو بار بار غور سے سنا ہے اور یہ اربن نسل کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ حامد میر سے کنفیوژن میں غلطی ہوگی، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو گھس بیٹھیا قرار دیا ہے۔ اور اس سے جو پچھلی تقریر تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پر آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور پاکستان کے خلاف ان کا نیریٹو کامیاب نہیں ہوا، تو انہوں نے اب مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ کو۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال نے ملکی معیشت سے جلد از جلد سود کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران کہا کہ 73 کے آئین میں واضح لکھا ہے جتنی جلد ہو سکے سود سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، لیکن آج 51 سال گزر گئے، ہم اس بات پر عمل نہیں کر سکے۔ اسٹیٹ بینک کی عمارت کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ہم مساوات اور معاشرتی انصاف کے حقیقی اسلامی تصور پر مبنی ایک معاشی نظام دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ آگے چل کے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 19 قائد اعظم کی اس بات پر یہ وجہ پیش آئی کہ بھئی یہ نظام، فائنینشیل نظام اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے قائد اعظم نے پرسیو کیا تھا، ویژن تھا ان کا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس آئین کی کتاب میں 1973 کے اس آئین میں آئین کے آرٹیکل 38F ایکسپلیسٹلی، اس کی کسی ترجمے کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کانسٹیٹیوشنل ماہر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ ایز ارلی ایز پاسبل کب تک؟ 51 سال ہو گئے، 73 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 51 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے، آج ہمارا ایز ارلی ایز پاسبل ٹھیک نہیں ہو پایا۔ 2022 میں سر اپریل میں متعدد دفعہ ڈیسیجن دینے کے بعد آخری ڈیسیجن 2022 میں یہ شرعی کورٹ نے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ربا کو انہوں نے حرام کہا،
اور کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ اگلے 5 سالوں میں ختم ہو جانا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مصطفیٰ کمال کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2022 میں شریعہ کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے 5 سال کی مہلت دی گئی تھی، ہم اسی سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ اس دوران روایتی بینکنگ کرنے والی کئی برانچز اسلامی بینکاری پر منتقل ہو چکی ہیں۔ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس چیز پہ تقریریں ہوئی ہیں۔ ایک ڈیسیجن ہو چکا ہے، وہ شریعہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے، اس کا ایک امپلیمنٹیشن ٹائم فریم آ چکا ہے، اور اگر یہ آنریبل ممبرز مجھے یہ بتا دیں کہ بینکنگ انڈسٹری از اٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن اور ناٹ، اور یہ مجھے خود پتہ ہے کہ پچھلے سال کتنی برانچز جو ہیں وہ کنونشنل برانچز سے اسلامک برانچز میں کنورٹ ہو چکی ہیں، تو دیر از اے سرٹن ٹائم فریم جس کے مطابق ہم یہ چیزیں لے کر جا رہے ہیں۔ اس میں لیجسلیشن بھی ہے، اس میں اور بھی ساری چیزیں ہیں، اینڈ دس از اباؤٹ دا ڈومیسٹک اکانومی، اور ڈومیسٹک اکانومی کے علاوہ وی آر کنیکٹڈ ود دا گلوبل اکانومی۔ تو اس وقت جو ڈومیسٹک اکانومی ہے، جو ایک کورٹ کا ڈیسیجن ہے، اس کا امپلیمنٹیشن ٹائم فریم از 5 ایئرس، اور اس کے مطابق جو ہے انڈر دا اسٹیٹ بینک آسپیسز اینڈ دا منسٹری آف فائنانس آسپیسز وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا تاثر مسترد کر دیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی خود بات چیت کا تاثر دے رہے ہیں، بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے پارٹی رہنماؤں کی جانب سے متضاد بیانات پر کہا کہ سینئر لیگی رہنماؤں کو تحفظات ہے تو کیمرہ پر نہیں، پارٹی میں بات کریں۔ دیکھیے وزیر اطلاعات کا تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔